سختی کی صرف آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ محترم حضرات، خداوند قدوس نے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ اس کا شکر ہے، کرم احسان ہے، اور یہ ہم سب کے آقا، سارے نبیوں کے آقا کا ہم سب پر احسان ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنی امت میں قبول کیا۔ زندگی وہی ہے جو اللہ رسول کی محبت میں گزرے، اور اس کے لیے فرائض، واجبات، سنن و نوافل کی ادائیگی، اور اس کے ساتھ میں ایک سب سے جو بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ حقوق العباد کی ہوتی ہے۔ حقوق العباد ایک بہت تشریحی اور وسعتی یہ کلمہ ہے۔ اس میں ہر اعتبار سے، وہ اپنے گھرانے کے اعتبار سے ہو، پڑوس کے اعتبار سے ہو، قوم ملت کے اعتبار سے ہو، یعنی دوسروں کے لیے اگر ہم نیک اور خیر خواہ اگر ثابت ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ زندگی یہی ہے کہ ہم جہاں پر نیکیوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ رسول کا پیغام ہم عام و تام کر رہے ہیں، وہیں پر جو مخلوق خدا ہے اس کی جو ضروریات ہیں ہم ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے ایسے گنہگار بندے تھے کہ ایک کوئی نیکی کیے جس کو لوگ مختصر سمجھتے ہیں یا حقیر سمجھتے ہیں، اور پتہ چلا کہ اس مختصر یا چھوٹی سی ایک نیکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ پتہ چلا کہ کسی نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، کسی نے کسی غریب کی چھوٹی سی مدد کر دی۔ اللہ تعالیٰ کس ادا سے راضی ہو جائے ہم آپ نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ملے۔ ہمارے احباب ہیں الحمدللہ جو اصحاب قلم ایسوسی ایشن کے ذمہ داران میں سے ہیں، اس کا ایک فرد ایک میں بھی ہوں۔ بہرحال ہمارے احباب اس میں دنوں رات 24 آورس لگے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، تعلیم سے دینی تعلیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت نبویہ کو عام و تام کرنے کے لیے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے 40 احادیث کو یاد کر لیا، عامل ہوا، اس کے لیے بخش کی ضمانت ہے۔ آقا کریم کی طرف سے یہ مژدہ سنایا گیا۔ تو ہمارے عوام نے 40 احادیث پر مشتمل ایک مجلس کا انعقاد کیا، اور لوگوں کی ترغیب کے لیے کہ لوگ اس سے جڑیں۔ اس میں کوئی تحفہ تحائف کی بھی انہوں نے باتیں رکھیں کہ جو 40 احادیث کے لیے جو مقررہ وقت جو ہے اس میں آئے گا، اس کو سنے گا، یاد کرے گا، اور پھر اس کو دیکھا جائے گا، تو ایک وقت متعین کر کے اس کو انعامات دیے جائیں گے۔ الحمدللہ 12 ہفتے میں کمپلیٹ ہو گیا وہ 40 احادیث کا جو ان لوگوں کا ایک انہوں نے ایک مرکز نقطہ ایک اس کے لیے قائم کیا تھا، ایک مدت متعینہ۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ 12 ہفتوں میں اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 40 احادیث کو یاد بھی کر لیا، کلمات کے ساتھ میں وہ اردو جو ترجمہ ہے وہ بھی یاد کر لیا، عورتیں بھی یاد کر اور ماشاءاللہ عورتیں بھی یاد کی۔ اور ساتھ ہی میں دیکھیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اگر تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو
وہ قیامت تک کے لیے بہت ساری نسلیں سدھر جاتی ہیں اس سے. بہت ساری نسلوں کے لیے ایک عورت ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی جو آل اولاد ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے گا. تو ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی اس میں آگے بڑھ کر کے وہ حصہ لیں اور بہت ساری احادیث کو خود یاد کی ہیں اور کافی اس میں وہ شوق رکھ رہی ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے احباب نے ٹھنڈک کے ایام میں اپنے بھائیوں کے لیے اور جو خلق ہے اس کی امداد کے لیے ٹھنڈک میں کمبل اور سویٹر، جو بھی گرم اونی کپڑے ہیں ان کو بھی بانٹنے کا آپ حضرات نے کام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد بزرگوں کے عقیدے، چونکہ ضروری ہے کہ ہم اعمال کے ساتھ میں اپنے عقائد کو درست رکھیں، اس لیے کہ جو سب سے پہلی حدیث ہمارے احباب شوق رائے تھے تو اس میں سب سے پہلے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث تھی وہ یہی سے اس کا آغاز انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو نیتوں ہی پر منحصر ہیں، کہ ہماری نیت میں جس قدر اخلاص کی دولت ہوگی اسی حساب سے فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں. عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہمارے اعمال اس پر جب مرتب ہوں گے ثواب بہتر سے بہتر ثواب ملے گا. بہت ساری ایسے حدیث ہیں کہ 10 گنا تو کہیں 70 گنا کہیں 700 گنا. یہ سارے جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ نیتوں کے اوپر ہیں. تو ہمارے یہ احباب جو ہر اعتبار سے دامے دل میں قدم سخنے بڑھ کر کے یہ حصہ لے رہے ہیں اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کسی بزرگ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کا کام دینار و درہم سے چلے گا. بالکل وہی یہ وقت چل رہا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ آدمی اپنے ضروریات کی تکمیل نہیں کر رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو ضرورت ہے کہ دین کے لیے بھی جب لوگ دین سے پیچھے مڑ رہے ہیں، ضرورت ہے کہ دین کے لیے ہم اپنے مالی تعاون کو پیش کریں. ہم نہیں اگر کام کر سکتے ہیں تو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو مضبوط کریں، اس کے قدم سے قدم کو ملائیں، اس کی زبان سے زبان کو ملائیں، ان کو ہم حوصلہ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو یہ ایسی ہوگا گویا کہ ہم خود یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں، ہم ان کا سپورٹ کریں، ہم ان کے مشن کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں سے ہم گفتگو کریں کہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے ہمارے احباب کی خواہش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 15 سال مکمل ہوئے ہیں تو ہم 1500 دینی محافل کا انعقاد کریں گے. الحمد رب العالمین 62ویں یہ نشست ہوئی ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ حضرات اس میں آگے بڑھیں اور مالی تعاون بھی کریں. مالی تعاون کریں گے تو یہ ایسی ہوگا گویا کہ خود آپ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ حیا پاک کے صدقے میں ہمیں ہر اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے چل کر کے یا مالی تعاون کر کے یا اپنے گھروں میں محافل مقدسہ کا انعقاد کر کے ہمیں نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہماری احباب کی قربانی ہے، نہ کوئی نذرانہ ہے، نہ شکرانہ ہے، نہ کوئی دعوت کی محفل کا تقاضا ہے. بس آپ تیار ہوں اور اس کے بعد الحمد رب العالمین آپ گھر میں بہتر سے بہتر جلسہ ہو جائے گا. آپ بھی شریک رہتے ہیں الحمد رب العالمین ہم تو شریک رہتے ہیں. ہمارے مفتی قبلہ ہیں یہ شریک رہتے ہیں اور بھی دوسرے احباب شریک رہتے ہیں. آپ کے حضرات بھی ان میں شریک ہوئیے. بس صرف ایک بار آپ کال کیجئے اور پھر ہم لوگ اس لیے تیار ہیں. جی کوئی نذرانہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی شکرانہ نہیں. بس ایک چٹائی دے دیجئے گھر کی، بالکل بالکل بیٹھ کے بالکل اس پہ. جی. اور صحیح بات یہ ہے کہ